شاعری کے پامال مضامین کو ترک کر کے جدید مضامین کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ آپ کو دوپہر کی چاند میں نظر آئے گا۔ جناب نذیر کیسر صاحب کا شاعرانہ اظہار حوصلہ مندی، روشن نظری، شعور اور آگہی کے دروازے کھولتا ہے۔ اس کی شاعری کی وسعت آسمانوں پر پھیلی ہوئی روشنی کی طرح ہے۔ وہ شاعری کی روح کو لفظوں کے بدن میں سجا دیتا ہے۔ ایسی شامیں تھی وہ جہاں بیٹھ کے ہم شعر و ادب، ثقافت، اپنے ملک کی تاریخ بیان کرتے تھے، سنتے تھے، اپنے خوابوں میں جیتے تھے۔ خواتین و حضرات، شاعری خوبصورت الفاظ کے خوبصورت انداز میں اظہار کا نام ہے۔ ہماری آج کی تقریب پذیرائی میں جو کتاب موضوع گفتگو ہے وہ بھی شاعری ہی کی کتاب ہے۔ خوبصورت لہجے اور جدید طرز احساس کی دولت سے مالا مال شاعر نذیر کیسر صاحب کی کتاب دوپہر کا چاند۔ نذیر کیسر صاحب انتہائی سادہ اور میٹھی زبان کے شاعر ہیں۔ بظاہر اجنبی اور دور افتادہ چیزوں کو نئے رشتوں میں ان سے جوڑنے کا فن جو ہے وہ ان کی شاعری کا حصہ ہے۔ ہومر نے کہا تھا کہ شاعر بنی نوع انسان کے لیے باعث سے عزت و افتخار ہیں، شاعر اور شہنشاہ روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ نذیر کیسر صاحب ہمارے عہد کے تاریخ ساز شاعر، نابغہ روزگار شخصیت ہیں۔ ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں۔ ابھی کچھ ماہ پہلے اسی ہال میں ہم نے ان کے نام ایک شام منائی تھی، ان کی خراج تحسین انہیں پیش کیا تھا، اور آج کچھ عرصے کے بعد ان کی کتاب، ایک نئی شاعری کی کتاب دوپہر کا چاند ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنے گیسٹ سپیکرز کی طرف بڑھتی ہوں۔ آج ہماری جو پہلی گیسٹ سپیکر ہیں وہ پنجابی اردو زبان کی فکشن رائٹر ہیں۔ آپ کی پرزور تالیوں میں ڈاکٹر کمل صبا عمران۔ نذیر کیسر نئے خواب اور نئے الفاظ تراشتا بچہ۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی اپنے ایک عزیز دوست کا خاکہ لکھتے ہوئے جس کشمکش کا شکار تھے، محترم نذیر کیسر صاحب کی شخصیت اور ان کی غزل کے 5ویں مجموعے دوپہر کا چاند کے بارے اظہار کرتے ہوئے میں بھی ویسی ہی کشمکش میں مبتلا ہوں کہ ان کے بارے میں کچھ کہنا شروع کروں تو سب سے پہلے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہیں وہ، یہاں سے نہیں وہاں سے، ابھی نہیں آگے چل کر، یوں نہیں وہ۔ میرے اس تذبذب کی وجہ یہ ہے کہ میں ادب کی دنیا میں نووارد ہوں، اور میرے لیے جدید غزل اور منفرد لہجے کے شاعر، دانشور اور ادیب جس کی 17 سے زائد کتب چھپ چکی ہوں اور مزید 5 زیر طبع ہوں کے بارے میں لکھنا انتہائی مشکل کام ہے۔ مجھ جیسے نووارد اور نوآموز کی ادبی اور لفظی لغزشوں کے لیے پیش کی معذرت قبول ہو۔ محترم نذیر کیسر صاحب کا حکم ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ موصول ہوا کہ ڈاکٹر صاحبہ میری نئی کتاب دوپہر کا چاند کی تقریب رونمائی پر آپ مضمون پڑھیں گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ کتاب موصول ہوئی، پڑھی اور ایک نئی منفرد انوکھی دنیا کی یک لخت سیر کر ڈالی۔ غزل کے روایتی مضامین جیسے اجڑے شہر، بے چراغ گلیاں، باغوں میں خزاں، بے وفا ستمگر، ظالم بچھڑا ہوا محبوب، آستین کے سانپ دوست، رکیب پر کی جانے والی مہربانیاں، بے رحم آسماں، عارضی سرائے دنیا، زندگی جبر مسلسل جیسے مردود مضامین کے خلاف واضح بغاوت دیکھ کر اور مضامین نو کے اخبار کے انبار پڑھ کر میں ایک حیرت اور مسرت کی دنیا سے ہمکنار ہو گئی۔ روایتی شاعری پر اعتراضات اور تصحیح کا سلسلہ تو مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری سے شروع کر دیا تھا، تاہم جدید غزل بھی ان قدیم مضامین، استعارات اور تشبیہات سے مکمل آزاد نہیں ہو سکی۔ میں محترمہ سعدیہ قریشی کے ان خیالات سے 100% متفق ہوں کہ ولی دکنی سے ناصر کاظمی تک اور ناصر کاظمی سے جان ایلیا تک ہماری اردو شاعری وحشت، تنہائی، خزاں، اداسی، حسرتوں اور دکھوں کے اظہار سے بھری پڑی ہے، مگر نذیر کیسر کی شعری کائنات میں
ہمیں اس سے یکسر جدا نظر آتی ہے۔ وہ خدا، کائنات اور محبت کی تکون میں رہ کر سچائی میں خوبصورتی اور خوبصورتی میں سچائی کو تلاش کرتے ہیں۔ ہوا، بارش، بادل، سورج، کرنیں، دھوپ، چھاؤں، دن، رات، غرض کائنات میں فطرت کے جتنے بھی مظاہر ہیں وہ تمام کے تمام شاعر کے سنگی ساتھی ہیں جس سے وہ ہم کلام رہتے ہیں۔ بقول ایک مداح کے، جو شاعر دنیا کو بچوں کی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ حیرت تخلیق بھی کرتا ہے اور اپنے پڑھنے والے کو حیرت زدہ بھی کرتا ہے۔ حرف سے کونپلیں نکل آئیں، حرف سے کونپلیں نکل آئیں، میرا لکھا پڑھا قبول ہوا۔ نقش وہ کھینچ جسے رنگ ملیں دنیا سے، نقش وہ کھینچ جسے رنگ ملیں دنیا سے، لفظ وہ لکھ جو زمانے سے معافی مانگے۔ نظیر قیصر کا زاویہ نگاہ منفرد ہے، اور جب وہ اپنے منفرد زبان و بیان میں جدید موضوعات پر خامہ فرسائی کرتے ہیں تو قاری کلام کی شیرینی اور نغمگی میں ڈوب سا جاتا ہے۔ عمیق موضوعات کو شعر میں ڈھالنا ایک طرح کا فن ہے، اور نظیر قیصر بہت بڑا فنکار دکھائی دیتا ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ قدامت پسند نئی شکل تراشنے سے محروم ہیں کیونکہ انہیں خدا بھی بنا بنایا ملا ہے۔ خدا جیسے عمیق موضوع پر چند شعر ملاحظہ کریں۔ ہر ایک آدمی کا خدا اس کے ساتھ ہے، ہر ایک آدمی کا خدا اس کے ساتھ ہے، اپنے خدا کے ساتھ رہیں اور خوش رہیں، اپنے خدا کے ساتھ رہیں اور خوش رہیں۔ خدا کی شکل میرے ساتھ ساتھ بنتی گئی، خدا کی شکل میرے ساتھ ساتھ بنتی گئی، میں جو تمام ہوا تو خدا تمام ہوا، میں جو تمام ہوا تو خدا تمام ہوا۔ کچھ نہیں ہے یا سب کہیں پر ہے، میں اگر ہوں تو رب کہیں پر ہے، میں نے صدیوں اسے تراشا ہے، میں نے صدیوں اسے تراشا ہے، جو نہیں تھا وہ اب کہیں پر ہے، جو نہیں تھا وہ اب کہیں پر ہے۔ دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے۔ شاعری کے پامال مضامین کو ترک کر کے، شاعری کے پامال مضامین کو ترک کر کے جدید مضامین کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ آپ کو دوپہر کی چاند میں نظر آئے گا۔ فہرست بہت طویل ہے لیکن چند جدید ترین مضامین کی طرف اشارہ کیے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ محبوب کی آمد کی نشانی، ملاحظہ کریں، محبوب کی آمد کی نشانی، بقول شاعر ہوا میں نور اور درختوں پر بور کا نمودار ہونا، ٹینکوں سے باغ میں رستے بن جانا، بوٹوں سے پھول کی شاخیں نکلنا۔ یہ وہ بوٹ ہیں جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے شاید۔ بوٹوں سے پھول کی شاخیں نکلنا، پانی کے تالابوں میں بوٹوں کی موجودگی، رائفل کا کھیت میں اگنا، پھولوں کا سنگینوں پر کھلنا، حرف سے کونپلیں پھوٹنا، پہلی بارش کے خط کی وصولی، ستارے اور پھول کا ایک شاخ پہ کھلنا، دوپہر کے چاند کا ننگے پاؤں ہونا، کونجوں کی ڈار سے چاند کا نکلنا، دن کے پیچھے رات اور رات کے پیچھے رات کا بہنا، بدن کا پھول کھلنا، بارش کا دیے بھگونا، رات کا ننگے پاؤں گزرنا، بالوں سے اوس گرنا۔ کہیں آپ کو بے وفا ستمگر نظر آیا؟ نہیں نہ آیا؟ آگے چلیے۔ مٹ کر حرف کا امر ہو جانا، شام کا سیر کو نکلنا، رات بسر کرنے کے لیے دوستوں کو جگائے رکھنا، چراغ کی لو کا سانسوں میں تھر تھرانا، شام کا پنجرے میں پھڑ پھڑانا۔
آگے چلتے ہیں. سرہانے پڑے پھولوں کا کھلنا، جلتی دھوپ میں فاختاؤں کے پروں کا بکھرنا اور ٹینکوں کی راکھ میں ترانے گونجنا، خواب نیم شب میں غائبانہ تعارف ہونا، پرندوں کے گھونسلوں کی وجہ سے مکان کھلا چھوڑنا. کتنے ہیں جو پرندوں کے گھونسلوں کی وجہ سے مکان کو کھلا چھوڑتے ہیں؟ زمین پر آ کر آدمی کا خدا بنانا، پنجرے سے پرندہ بن جانا، دریا سے پیالہ بن جانا، شال میں جلتا سپنا باندھنا، کچے کوٹھوں کے دلوں کا دھڑکنا، آسماں کو سگریٹوں کا دھواں کہنا، دھرتی کو راکھ کا ڈھیر بتانا، دوست کے پاؤں دھو کر تھکن اتارنا، اپنی یا اپنے محبوب کی گھاس میں موتی جیسے پاؤں دیکھنا، شبنم کے جوتے پہننا، بچوں کی آنکھوں سے دنیا دیکھنا، دیے کی لو میں بچوں کو پڑھتے دیکھ کر اس سے عبادت سمجھنا، آئینے سے باہر اپنی زیارت کرنا. ارے بھائی تالیاں تو بجا دیں. یہ سب کچھ دوپہر کے چاند میں ہے. توری کے پھول کو سونے سے مشابہ قرار دینا، بندے قبا کا سانس لینا، تجوری کے سونے چاندی کو مزدور کا پسینہ سمجھنا، موجودہ دور میں نوحہ خوانی کا غزل خوانی سے بہتر ہونا. بہت بڑا طنز ہے. موجودہ دور میں نوحہ کا غزل خوانی سے بہتر ہونا، رنگ ملال میں گلال اڑانا، ترک دنیا کی تبلیغ کا زندگی کی خوشیوں کو حرام سمجھنا، گھر کے کام کرنے والی کو بستر سے دیکھنا، دھوپ میں کھجوروں کا پکنا، پیروں کی تھکن سے قالین کا میلا ہونا. جب زمین پر رات کے 2 بجے ہوں تو یہ تصور کرنا کہ اس وقت جنت میں کیا ہو رہا ہوگا جیسا انوکھا اور دلچسپ سوال اٹھانا، اور بوسے کے لیے پیشانی کو لازمی سمجھنا جیسے مضامین کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے. لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کر دو میرے خرمن کے خوشا چینوں کا. یہ بات بھی دھیان میں رہے کہ درج بالا اور ان کے علاوہ نئے تلازمات، استعارات اور مضامین صرف 67 غزلوں اور 160 صفحات کی کتاب میں موجود ہیں. نذیر کیسر صاحب نے خود ہی لکھا ہے اور بالکل درست لکھا ہے کہ جب حرف کی لو سے روشنی ٹپکتی ہے تو شاعری پیغمبری بن جاتی ہے. بلا شبہ نذیر کیسر حرفوں سے لفظ تراشتا ہوا معصوم بچہ ہے. تالیاں. پھولوں کی سیر مجھ کو عبادت سے کم نہیں، داخل ہوا ہوں باغ میں جوتے اتار کے. مرزا غالب نے کہا تھا کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. مگر نذیر کیسر کے یہاں یہی مضمون جدت ادا کے ساتھ یوں بیان ہوتا ہے: تیرے بھیجے ہوئے پھولوں کو چھو کر تیرا بیمار اچھا ہو رہا ہے. آخر میں نذیر کیسر صاحب کی کتاب دوپہر کا چاند کے صفحہ 106 پر درج ذیل غزل سنیے اور زندگی کی جمالیاتی ذوق کا ملاحظہ کیجیے. تتلی بنے ستارہ بنے اور خوش رہیں. تتلی بنے ستارہ بنے اور خوش رہیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں ہنسیں اور خوش رہیں. شاخوں کے ساتھ ساتھ جھکیں سبز جھیل پر، بادل کے ساتھ ساتھ اڑیں اور خوش رہیں. شہروں سے دور کھیتوں درختوں میں گھوم کر کوئی خوشی تلاش کریں اور خوش رہیں. بکھرے ہوئے سب ستارے زمیں پر شبنم پہ ننگے پاؤں چلیں اور خوش رہیں. ہر ایک آدمی کا خدا اس کے ساتھ ہے، اپنے خدا کے ساتھ رہیں اور خوش رہیں. یہ عارضی سرائے بھی جنت سے کم نہیں، کچھ دن یہاں قیام کریں اور خوش رہیں. کھڑکی میں چاند اور پیالے میں پھول ہو، کھڑکی میں چاند اور پیالے میں پھول ہو،
کچے گڑھے کا پانی پئیں اور خوش رہیں. کچھ اپنی ذات سے شکریہ. کچھ اپنی ذات سے بھی ملاقات چاہیے. کچھ وقت اپنے ساتھ رہیں اور خوش رہیں. فرصت ہو اور تصور جانا کیے ہوئے. فرصت ہو اور تصور جانا کیے ہوئے. غالب کے ساتھ بیٹھ رہیں اور خوش رہیں. کیسر جو اڑ رہے ہیں فرشتے ہواؤں میں. کتنا بڑا استعارہ ہے. کیسر جو اڑ رہے ہیں فرشتے ہواؤں میں. ان کے پروں میں رنگ بھریں اور خوش رہیں. کسی نے سچ کہا شاعری کا انسانی روپ نذیر کیسر. آداب. شکریہ. نذیر کیسر صاحب نام ہے شاعری میں بڑا ہی منجھا ہوا. روایت سے جدت کا سفر آپ کو ان کے کلام میں نظر آتا ہے. انہوں نے پرانے بنے ہوئے بتوں کو توڑنے کی کوشش کی. انہوں نے نئی اصطلاحات، نئی علامتیں، نئی تشبیہات، نئے استعارے رائج کیے. نذیر صاحب کا ہی لکھا ہوا میں پڑھتی ہوں ایک پیج. شاعری میں نظریہ سازی کو جانی پہچانی معروف تحریکوں تک محدود کر دیا گیا ہے، جن میں رومانوی تحریک اور ترقی پسند تحریک نمایاں ہیں. جدید اور کلاسک کی بحث بھی زیادہ تر اسی دائرے میں گھومتی رہتی ہے. ایک خیال یہ بھی ہے کہ شاعری کسی نظریے یا تحریک کی محتاج نہیں. کچھ شاعر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنے لیے لکھتے ہیں. اگر کوئی شاعر اپنے لیے لکھتا ہے، خود سے ہم کلام ہے، تو وہ خود کلامی بھی کوئی نہ کوئی مفہوم و معنی تو رکھتی ہوگی، جو شاعر کی زندگی اور کائنات کا کسی نہ کسی صورتحال کا اظہار ہوگی. کوئی اسم، کوئی عبارت معنی سے خالی نہیں. ہر لفظ خیال ہوتا ہے اور کبھی خیال میں کوئی سوال بھی ہوتا ہے، جو تمام مفہوم و معنی کے بت کدے کو مسمار کر کے شاعر کو نئی پیکر تراشی پر آمادہ کرتا ہے. زندگی اور شاعری ایک دعوت نامہ ہے، ایک ایسا دعوت نامہ جس پر کوئی تاریخ، کوئی دن اور کوئی وقت درج نہیں ہوتا. اس دعوت نامے پر تاریخ، دن اور وقت ہم نے خود لکھنا ہوتا ہے. اور جب ہم تاریخ اور وقت لکھتے ہیں تو پہلا دن طلوع ہوتا ہے، پہلی شام اترتی ہے اور ہم زندگی اور شاعری کی دعوت میں شامل ہوتے ہیں. یہ جشن ہمارا اپنا ہے جس کی تاریخ، دن، وقت ہم نے منتخب کیے ہیں. سو جشن منانا شروع کیجیے، رقص کیجیے، اپنی پسند کا گیت گائیے، اپنی پسند کے مشروب سے خود کو تازہ دم کیجیے، گلدان میں اپنی پسند کے پھول سجائیے. یہ جشن آپ کا اپنا ہے. اس کی تاریخ، دن اور وقت ہم نے خود درج کیے ہیں. اس پر اپنے نام کے دستخط کیجیے. یہ آپ ہیں، آپ خود ہیں. سچائی اور آزادی کے ساتھ گہرا سانس لیجیے اور جینا شروع کیجیے، لکھنا شروع کیجیے. جو شاعر زندگی کے دعوت نامے پر اپنا دن، تاریخ، وقت درج نہیں کرتا، وہ اس دعوت میں شامل نہیں ہو سکتا. وہ اس جشن سے باہر رہتا ہے. زندگی اور شاعری کے جشن کا دروازہ اس پر نہیں کھلتا. وہ اپنی بجھی ہوئی مشل لیے دروازے سے باہر اونگتا رہتا ہے. زندگی اور شاعری بارگاہ جشن ہے جسے ہم نے ماتم کدا بنا رکھا ہے. شہر ہے تو اجڑا ہوا ہے، گلیاں بے چراغ ہیں، باغوں میں خزاں کا موسم ہے. محبوبہ بچھڑی ہوئی ہے، قریب ہے تو بے وفا ہے، ستمگر اور ہیلا جو ہے، رقیب کے ساتھ جانے والی ہے، دوست ہے تو آستین کا سانپ ہے، آسمان بے رحم ہے، زمین سنگ دل ہے، دنیا عارضی سرائے ہے، گناہ کا گھر ہے، زندگی جبر مسلسل کی صورت ہے، تمام اوراق پر نفی کی سیاہی بکھری پڑی ہے، لیکن کوئی اسبات کی عبارت لشکارہ نہیں مارتی، کوئی لفظ کی کومپل کھل کر پھول نہیں بنتی. اس مایوس ماتم کدے میں داخل ہونے کے 12 دروازے ہیں، باہر نکلنے کا ایک بھی نہیں. ہمارے اگلے گیسٹ اسپیکر ہیں ڈاکٹر کوثر جمال چیمہ. استاد ہیں، اردو پنجابی زبان کی شاعر ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں ڈاکٹر کوثر جمال چیمہ. السلام علیکم حاضرین کرام. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے نذیر کیسر صاحب کی صحبت میں بیٹھنے، باتیں کرنے، اشعار سننے اور پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے نذیر کیسر صاحب کی صحبت میں بیٹھنے، باتیں کرنے، اشعار سننے اور پڑھنے کا شرف حاصل ہوا.
میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں ایک ہمہ جہت شخصیت اور باکمال شاعر کی کتاب کے بارے میں ایک عام قاری کی حیثیت سے اپنے تاثرات اور احساسات بیان کروں۔ میرے نزدیک نذیر کیسر صاحب ایک بے لوث، درویش صفت اور محبت سے محبت کرنے والے انسان ہیں۔ آپ کی شخصیت کی طرح آپ کے اشعار ایک حیران کن مگر بے حد خوبصورت سحر لیے ہوتے ہیں۔ سیدھے سادے الفاظ اور خوبصورت استعارے بس کچھ یوں ہولے سے چونکا دیتے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والا دیر تک ایک طلسماتی کیفیت سے دوچار رہتا ہے۔ حاضرین محترم، جب چاند دن کے وقت آسمان پر نظر آ جاتا ہے تو اسے دن کا چاند کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس لیے پیش آتا ہے کہ چاند کا زمین کے گرد چکر اسے دن اور رات کے مختلف اوقات میں نظر آنے کا سبب بنتا ہے، اور یہ سورج کی نسبت اس کی پوزیشن اور زمین پر مشاہدہ کرنے والے کے مقام پر منحصر ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت اتفاق ہے کہ جناب نذیر کیسر صاحب نے یہ چاند بھری دوپہر میں دیکھا اور یوں دوپہر کا چاند کتاب کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں آ گیا۔ ننگے پاؤں تھا دوپہر کا چاند، ننگے پاؤں تھا دوپہر کا چاند، راستہ چاندنی کی دھول ہوا۔ دوپہر کا چاند ایسے شاعر کا کلام ہے جو نہ صرف حساس ہے بلکہ اپنے ارد گرد خوبصورتی، روشنی، محبت اور ہر حال میں بھرپور زندگی دیکھتا ہے۔ جناب کیسر صاحب کا ایک ایک شعر جذبات کی صداقت کا عکاس ہے۔ روزمرہ کے واقعات، ارد گرد کے نظارے اور جذبات و احساسات ایک ساتھ مل کر پر اثر عجائبات کی صورت نظر آتے ہیں۔ بوٹ سے شاخ گل نکلتی تھی، بوٹ سے شاخ گل نکلتی تھی، بوٹ تالاب میں پڑا ہوا تھا۔ خوشبو، پھول، باغ اور بہت سی لسٹ ڈاکٹر کنول صاحبہ نے بیان کی۔ کشتیاں، بادبان، سیپیاں، چاند، ستارے اور دھنک کے ساتھ ساتھ کھڑکی، راستے، دھول، پرندے کے گیت اور بچے جیسے الفاظ اور اشعارے سب کے سب زندگی کی خوبصورت دلیل ہیں، اور ہر شعر میں نئی لطافت اور معنویت کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ مٹی کا چاک تاروں بھرا تھال ہے کوئی، مٹی کا چاک تاروں بھرا تھال ہے کوئی، تاروں بھرا یہ تھال گھما دینا چاہیے۔ دوسروں کا دوپہر کا چاند میں کتاب دوپہر کا چاند میں 67 غزلیں ہیں، جس میں صرف ایک غزل 7 اشعار اور 8 غزلیں 8 اشعار پر مشتمل ہیں، اور میرے لیے یہ بہت دلچسپ حیرت ہے کہ بیشتر غزلیں 14 سے 16 اشعار پر مشتمل ہیں، اور یہ کمال اور بے حد خوبصورت کمال جناب نذیر کیسر صاحب کا ہی خاصہ ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ تمام غزلیں بس ہولے ہولے حیرت کے در کھولتی ہیں اور پوری جولانی اور روانی سے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تارے فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے تھے، تارے فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے تھے، خالی گھر میں دیا جلا ہوا تھا۔ حاضرین کرام، ایک ذی شعور اور حساس انسان زندگی کے سفر میں نہ صرف وقت کے ساتھ چلتا ہے بلکہ آنے والے وقت کو بھی آسانی سے پہچان لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں شاعر ہوں، خواب میں جاگ کر چلتا ہوں، میں نے اپنے خواب سے آگے جانا ہوتا ہے۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ ایک حساس انسان اپنی یادوں سے ناطہ بھی نہیں توڑ سکتا، کیونکہ یہ یادیں ہی زندگی کی جد و جہد میں عمل انگیز ہوتی ہیں۔ اس کا ثبوت وہ 2 غزلیں آپ کے احباب جناب سلیم الرحمن صاحب اور جناب محبوب ظفر صاحب کے نام اس کتاب میں شامل ہیں، اور بطور خاص ایک شعر جو مجھے چونکا گیا، جو آپ نے ایک خوبصورت دوست کے حوالے سے کچھ یوں تحریر کیا: ساری ساری رات جاگتے تھے ناصر اور میں، ساری ساری رات جاگتے تھے ناصر اور میں، میرے شہر میں سو جاتی تھی کھلے دریچے رات۔ دوستوں کے ساتھ ساتھ کچھ شہروں کا ذکر بھی اس کتاب میں ملا، مثلاً لاہور، سوات اور موہنجو داڑو۔ سب سے بڑھ کر جذبات کی ایک ایسی شدت جو ایک شعر میں ہے، اس کا احاطہ کم از کم میرے لیے کرنا ممکن نہیں، اور وہ شعر کچھ یوں ہے: اپنے بچپن کو ڈھونڈنے کے لیے، اپنے بچپن کو ڈھونڈنے کے لیے ہم جہلم گئے، روات گئے۔
जनाब नज़ीर कैसर साहब का शायराना इजहार हौसला मंदी, रोशन नज़री, शऊर और आगही के दरवाज़े खोलता है और कारी और सुनने वाले की सोच में एक ऐसा खूबसूरत इर्ताश पैदा करता है जो पढ़ने और सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। एक शेर जो मुझे बहुत पसंद आया और मैं उसका ज़िक्र भी करूँगी। अभी खोली थी आँख बच्चे ने, और ये हकीकत है, अभी खोली थी आँख बच्चे ने, ज़िंदगी फ़ैसले सुनाने लगी। और किसी मज़दूर का पसीना है सोना चांदी तेरी तिजोरी का। जनाब नज़ीर कैसर साहब के तमाम अशार खूबसूरत, तवानाई बख्श और रंग व नूर की कौसे कज़ा बखेरते महसूस होते हैं, और उसमें सबसे नुमाया रंग सब्ज़ नज़र आता है। सब्ज़ रंग ज़ियाई तालीफ़ के अमल का ज़ामिन है जो भरपूर ज़िंदगी और उसके तसलसल और बका की ज़मानत है। शेर है, आग है दरियाओं में बहती हुई, आग है दरियाओं में बहती हुई, मेरी मट्टी के प्याले सब्ज़ हैं। हाज़रीन किताब दोपहर का चाँद का नाम ही इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आपका मुशाहिदा बेहद वसी है, और ये भी तय है कि आपकी माहौल से गहरी दोस्ती है। आपको कुदरत की नेमतों का ना सिर्फ इदराक है बल्कि उसकी बका की भी फ़िक्र है। दरख्तों से मुकालमा तो नज़ीर कैसर साहब का मामूल है। कहते हैं, मेरे बचपन का दोस्त था कैसर, मेरे बचपन का दोस्त था कैसर, जो शजर राह में खड़ा हुआ था। कैसर साहब के अशार में महज मंजर निगारी नहीं है बल्कि माहौल के मुसलसल इन्हतात और तनज़्ज़ुली के बारे में हसासियत, फ़िक्रमंदी और उसकी बेहतरी और बका के लिए रवैयों की तब्दीली पर भी बहुत ज़ोर देते हैं। आसमां है कि सिगरेटों का धुआं, राख का ढेर है कि धरती है, और किताब के सफ़ा नंबर 75 पर एक मुकम्मल गज़ल माहौलियात के हवाले से कारी की तवज्जो खींच लेती है। कटे फटे हैं शजर और ज़मीं कटाव में है, लहर नहीं ये कोई ज़हर सा बहाव में है। और शेर है, चिराग बुझते हैं चिराग बुझते हुए सुबह मैली होती हुई, हवा बिखरती हुई राख के बहाव में है। मौजूद सामीन, ज़िंदगी का सफ़र इनफरादी नहीं बल्कि इज्तमाई होता है। हालात और वाक़यात और ख़यालात और फ़िक्र मिलकर ही इंसान की परवरिश करते हैं। अगरचे जनाब नज़ीर कैसर साहब सादा और सलीस मगर रवां अंदाज में अशार कह जाते हैं, मगर अहले नज़र इन मिसरों में हालात और वाक़यात के अलावा और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। शेर है, खुदा से आ पड़ा है काम मुझको, खुदा से आ पड़ा है काम मुझको बहुत बेकार होता जा रहा हूँ। एक बात जो जनाब कैसर साहब की शायरी में वाज़ह है कि महदूद अल्फाज और पुराने ख़यालात और इस्तारे आपको पसंद नहीं। सच ये है कि जब कैसर साहब अल्फाज को नोके कलम पर लाते हैं तो वो सितारे और फूल बन जाते हैं। और एक और ख़ूबसूरत और अहम बात जो मैंने ख़ास तौर पर महसूस की कि जनाब कैसर साहब की शायरी में औरत और मर्द दोनों इंसान नज़र आते हैं, ना कि हाकिम व महकूम। कैसर साहब की तबीयत की अज्ज़ो इंकसारी का ये आलम है, आपकी तबीयत की अज्ज़ो इंकसारी का ये आलम है कि फरमाते हैं, मेज़बानी हो या मेहमानी हो, मेज़बानी हो या मेहमानी हो, जिस तरह भी तुम्हें आसानी हो। अव्वल तो किताब दोपहर का चाँद हर शेर खूब से खूब तर है, मगर एक ख़ास तरह का इजहार जिसने मुझे ख़ास तौर पर मुतासर किया कि एतमाद का ये आलम है कि उतरेगी मुझ पे सुबह किसी नज़्म की तरह, शायर हूँ शाम मेरे बुलाने से आएगी। और एक जगह फरमाते हैं, नक्श पा हैं मेरे सितारों पर, नक्श पा हैं मेरे सितारों पर, वक्त को अपनी चाल दी मैंने। इस किताब में शामिल 2 और गज़लों का ज़िक्र भी बहुत ज़रूरी है, और ये गज़लें बहुत ही पुरखुलूस और ख़ूबसूरत मशवरों से लबरेज़ हैं। क्या खूब कहा है, तितली बने सितारा बने और खुश रहें, बच्चों के साथ खेलें हंसें और खुश रहें। और बाकी गज़ल कमल साहबा ने सुना दी। आखिर में ये कहना गलत ना होगा कि दोपहर का चाँद और उसमें शामिल एक एक शेर हैरत, मोहब्बत, दोस्ती, सच और गहरे रिश्तों से जुड़ी ज़िंदगी को ज़िंदा रहकर जीने का पैगाम है, और यूँ रहनुमाई करती है जैसे रात की तारीकी में चाँद अपनी रोशनी से रास्ते आसान कर देता है। बहुत शुक्रिया।
بہت شکریہ ڈاکٹر کوثر جمال. ہمارے اگلے گیسٹ اسپیکر ہیں آصف عمران صاحب، فکشن رائٹر ہیں، نقاد ہیں. آپ کی پرزور تالیوں. آصف عمران. نذیر کیسر صاحب سے میرا واسطہ بڑا پرانا ہے، اس لیے جب بھی ان کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو یا لکھنا ہو تو پھر بہت زیادہ لکھا جاتا ہے. تو آج انہوں نے اسپیشل کہا کہ نہیں، مختصر کرنا. میں نے کہا کوشش کروں گا. بہرحال نذیر کیسر محبت کا شاعر. دوپہر کا چاند نذیر کیسر کی اردو غزلوں کا چھٹا مجموعہ ہے، جس کا دیباچہ انہوں نے پہلے حرف کے عنوان سے خود لکھا ہے. نذیر کیسر کی ان تینوں کتابوں پر ان کے لکھے ہوئے دیباچوں کو اکٹھا پڑھا جائے تو پھر ان کے خیالات کی روشنی میں نذیر کیسر کی شاعری کا سرسری سا جائزہ بھی لیا جائے تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ نذیر کیسر ایک جینوئن پیدائشی شاعر ہے. لکھتے ہیں، زندگی اور شاعری ایک دعوت نامہ ہے. اس دعوت نامے پر تاریخ، دن اور وقت ہم نے خود لکھنا ہوتا ہے، اور جب ہم تاریخ اور وقت لکھتے ہیں تو پہلا دن طلوع ہوتا ہے، پہلی شام اترتی ہے اور ہم زندگی اور شاعری کی دعوت میں شامل ہو جاتے ہیں. نئی شاعری کے مینیفیسٹو میں پرانی شاعری کی ڈکشنری اور روایتی مضامین کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی. بنے بنائے گڑے گڑائے لفظ اور مضامین اپنے امکانات کھو چکے ہیں. نئی شاعری کے لیے نئے لفظ اور نئے خوابوں کو تراشنا ہوگا. کائنات میں ابھی بہت سے امکانات ہیں. دنیا بوڑھی نہیں ہوتی، ہم بوڑھے ہوتے ہیں. میری شاعری تو بس ایک لو لیٹر ہے. نذیر کیسر کا دیباچے میں یہ لکھا ہے: A love letter to God, a love letter to trees, flowers and birds, a love letter to women and floating clouds, a love letter to children and their dreams, a love letter to the afternoon moon and the sky. نذیر کیسر نے شاعری کا لو لیٹر تو بچپن ہی میں لکھنا شروع کر دیا تھا، جب اس کا بچپن جیلم شہر کی چھاؤنی میں دریا جیلم کے کنارے بنگلہ نمبر 9 کے ساتھ کمپنی باغ میں پرندوں، درختوں، پھولوں، پتوں کی رنگین فضاؤں میں کھیل کود کر رہا تھا. والدہ کی وفات کے بعد محرومی، تنہائی، بے کسی اور مایوسی کا شدید جذبہ ان کے قلب و نظر پر چھا گیا تھا. تو پھر بچپن سے ہی فطرت سے، قدرتی مناظر سے دوستی کر لی. دریا، درخت، پرندے، پھول، پتے، دھوپ، چھاؤں، بادل، آسمان، سب ان سے باتیں کرتے، کھیلتے کودتے اور رفتہ رفتہ ان کی شاعری کا حصہ بن گئے. اور آج ان کی شاعری کے بنیادی عناصر یہی عناصر فطرت ہیں، کیونکہ نذیر کیسر کا کائنات سے بہت مضبوط رشتہ جڑا ہوا ہے. اردو شاعری کے منظرنامے پر 60-70 کی دہائی میں ابھرنے والی آوازوں میں ایک منفرد آواز نذیر کیسر کی بھی تھی. دلکش انداز فکر و سخن اور اچھوتے لب و لہجے کے حامل اس شاعر کا مکمل تعارف ان کے پہلے شعری مجموعے آنکھیں چہرہ ہاتھ کے 1968 میں شائع ہونے کے بعد ہوا. آنکھیں چہرہ ہاتھ نذیر کیسر کی فنی عظمت اور خداداد شاعرانہ صلاحیتوں کو ہم اثر اور پیش و شہرہ میں منوانے کا باعث بنی. نذیر کیسر کی شاعری ایسے ہی ہے جیسے کوئی کائنات کو حیرت سے دیکھتا ہے. صرف فطرت کی عکاسی ہی نہیں کرتا بلکہ فطرت کی روح میں سانس لیتا ہے. اس کی شاعری کی وسعت آسمانوں پر پھیلی ہوئی روشنی کی طرح ہے. وہ شاعری کی روح کو لفظوں کے بدن میں سجا دیتا ہے. نذیر کیسر کی شاعری اور شخصیت کو اگر ایک نقطے پر سمیٹا جائے تو وہ مرکزی نقطہ صرف محبت ہے. محبت جو وہ انسان سے کرتا ہے، محبت جو وہ کائنات سے کرتا ہے، محبت جو وہ خدا سے کرتا ہے، محبت جو وہ شاعری سے کرتا ہے. نذیر کیسر اپنے شاعری نامے میں کہتے ہیں کہ محبت اختیار نہیں، بے اختیاری کا نام ہے. محبت بیداری نہیں، سرشاری سے جنم لیتی ہے. محبت فتح نہیں کرتی، مفتوح ہونا پسند کرتی ہے. ہماری محبت کی شاعری ابھی تک محبت کے لمس، ذائقے اور خوشبو سے خالی محسوس ہوتی ہے. نئی شاعری کا جنم نئے خیالات، نئے جذبات اور گہرے احساسات سے ہوتا ہے. نئی شاعری نئی زندگی کا نام ہے. اچھے لفظ اور اچھے خیال ہی خوبصورتیاں تخلیق کرتے ہیں. نذیر کیسر نے اپنے ابتدائی شاعری سے ہی نئے لفظ، نئے خیال، نئی تشبیہات اور منظر نگاری میں ایک انوکھا لب و لہجہ اپنایا. نذیر کیسر محبت کا شاعر ہے. اس کے شعر محبت کی تصویریں ہیں. لفظوں سے تصویریں بنانے والا شاعر. اس کی شاعری نرم و گداز لہجے کی شاعری، فطرت سے باتیں کرتی ہوئی شاعری، انتہائی سادہ اور آسانی سے کی گئی شاعری. جس طرح آسانی اور روانی سے بارش ہوتی ہے، جتنی آسانی سے لہر کنارے کو چھو کر پلٹ جاتی ہے، ان کا ایک ایک شعر پھول کی پتیوں کی طرح پرتیں رکھتا ہے. ہر زاویے سے سوچ اور خیالات کے کئی نئے دروا ہوتے ہیں. دوپہر کا چاند
दोपहर का चांद की सारी शायरी तयदार होने के साथ साथ नहायत मुतासर कुन भी है। वो असरी शऊर के साथ साथ गज़ल की क्लासिकल रवायत से भी पूरी तरह आगाह हैं। इनकी शायरी माजी में होने वाली शायरी से मुनफरद और मुख्तलिफ तो है ही, मगर असल में इनकी शायरी अपने हम असरों और आइंदा नस्लों की शायरी से भी यकसर अलग और मुनफरद लगती है। दोपहर का चांद के मताले से तो यूँ महसूस होता है कि शायर फ़िज़ाओं में बिखरी सरगोशियों में से खुदा की आवाज़ पहचान कर नए लफ्ज़ों की तिलिस्मी फ़िज़ा में उससे बातें करता है। नज़ीर कैसर अज़ल से अबद तक वक्त के बहते दरियाओं का शायर है। उसकी शायरी रंग, रोशनी, इंसान दोस्ती, उम्मीद, नेकी, हुस्न और ख़ूबसूरती के जिन पेचदार रस्तों से गुज़र कर आज इस मकाम तक पहुँची है, इसमें इनकी अनथक मेहनत, लगन, खलूस और रियाज़त शामिल है। नज़ीर कैसर तख्लीकी सफ़र में थकन का शिकार नहीं हुआ, इसीलिए मसलसल लिख रहा है और आज भी इतनी ही तरोताज़ा शायरी कर रहा है जैसी आज से 50-60 साल पहले किया करता था। उसकी शेरी फ़ज़ा की ख्वाबनाकी ज़मानों पर फैले हुए बेकनार मौसमों में सर उठाए खूबसूरत फूलों की खुशबू से इबारत है। आजकल के हालात में दोपहर का चांद का मुताला ज़हनी असाब के तनाव को कम करने का वसीला भी साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी गज़लों का असलूब, तर्ज़ एहसास और इज़हार कारी को खुशकुन तहय्यर में मुबतला कर देता है और कारी को अपना असीर बना लेता है। नज़ीर कैसर की शायरी का अपना तख्लीकी जहान है, जहाँ वो नए आसमान और नए ज़मीनें तख्लीक करता है, जहाँ उसने लफ्ज़ और ख़याल के वो चिराग रोशन किए हैं जिनकी रोशनी हमेशा कायम रहेगी, बल्कि इस रोशनी से आने वाली नस्लों के भी कई चिराग रोशन होंगे। मैं ख़ुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं नज़ीर कैसर के अहद में इनके साथ जी रहा हूँ, इनको सुन रहा हूँ, देख सकता हूँ, छू सकता हूँ। इसीलिए मुझे दुनिया खूबसूरत नज़र आती है और नज़ीर कैसर तो कहते हैं दुनिया अच्छी लगती है, रब अच्छा लगता है, अच्छी आंखों वालों को सब अच्छा लगता है। हरफ से कॉम्प्लेन निकल आई, मेरा लिखा पढ़ा कबूल हुआ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। ख़ुद नज़ीर कैसर साहब इसके बारे में लिखते हैं कि महज फ़ैशन के तौर पर चंद नए लफ्ज़ों के बरतने से नई शायरी जन्म नहीं लेती। नई शायरी का जन्म नए ख़यालात, नए जज्बात और गहरे एहसासात से होता है। पानी की तरह हमारे ख़यालात भी गदले, मैले और प्रागंदा हो चुके हैं। इन्हें भी पानी की तरह फ़िल्टर करने की ज़रूरत है। नई शायरी नई ज़िंदगी का नाम है। हम में अपनी ज़िंदगी बदलने की तो हिम्मत नहीं, अपनी शायरी कैसे बदलेंगे? हमने पुराने ख़यालात का ताबूत कंधों पर उठा रखा है। अब तो इस बोझ से हमारे कंधे भी शल हो चुके हैं और हमारे कद ज़मीन से जा लगे हैं। लेकिन हम अपने अंदर किसी नए लफ्ज़ों, नए ख़याल की कोंपल को खिलने की इजाज़त नहीं देते। हमने अपने अंदर भी बहुत से सेंसर लगा रखे हैं, बहुत से दरीचे बंद कर रखे हैं। नई हवा कहाँ से आएगी? नए सीने पर पाँव रखते हुए हमें डर लगता है कि कहीं हमारी आंखें बाहर के मंज़र से रोशन ना हो जाएं। डर से निकलना ज़रूरी है। डर चाहे खुदा का ही क्यों ना हो, वो आदमी को बुज़दिल और गैर तख्लीकी बना देता है। नए लफ्ज़ और नए ख़याल को छूने का डर तो आपके हाथ भी छीन लेता है। लम्स, समात, बसारत, सूंघने और बोलने की सलाहियत आपसे छीन ली जाए तो आप बस डर कर रह जाते हैं। पत्थर का बेजान बुत, जो इल्म आपको आज़ाद नहीं करता वो इल्म नहीं, गले का तोक है, पाँव की ज़ंजीर है। डर के ताबूत को किसी गड्ढे में फेंक कर आज़ाद हो जाइए। ये थे नज़ीर कैसर साहब। हमारे जितने भी हॉल में बैठे हुए मेहमान हैं सब बहुत मोअज़्ज़ज़ हैं हमारे लिए। सब नज़ीर कैसर साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और यकीनन सब इनके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर कहना चाहते हैं। सबकी रिक्वेस्ट भी हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। प्रोग्राम का एक अपना फॉर्मेट है, हमारे तमाम मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं, गेस्ट स्पीकर्स जो थे, इस वजह से हम कोई नया इजाफ़ा उसमें कर नहीं सकते। उसके लिए मैं आप सबसे शर्मिंदा हूँ। इंशाअल्लाह अगली बार किसी और नशिस्त में ज़रूर। अच्छा जी, मेरे अगले मेहमान जो हैं वो प्रोफ़ेसर शहज़ाद अहमद भट्टी हैं। उर्दू और अंग्रेज़ी के नक्काद हैं, उस्ताद हैं, अदीब हैं, शायर हैं। आपकी पुरज़ोर तालियों में प्रोफ़ेसर शहज़ाद अहमद भट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्तारत की इजाज़त से जब इतने प्यार करने वाले एक महफ़िल में मौजूद हों और जैसे अभी हमारे पैनल में डॉक्टर कमल साहबा ने, डॉक्टर कौसर जमाल साहबा ने, भाई ने
जो ख्यालात का इज़हार किया है, तो जब एक ही मौजू पे बात हो तो उसमें रेपिटिशन हो जाने का यकीनी तौर पे मौका होता है, और ज़ाहिर है सब एक अंदाज में सोचते हैं, तो ये भी एक बड़े शायर और बड़े अदीब की बात है कि उनको चाहने वाले सारे एक ही अंदाज में सोच रहे हैं और एक ही अंदाज में अब उनका फ़िक्री ज़ाविये, उनकी तरबियत में एक ही तर्ज पे आगे बढ़ें। तो मैंने जो लिखा हुआ मजमून है जैसे है वैसे पेश करता हूँ। लिबासे रंग में खुशबू सा झिलमिलाया हुआ, लिबासे रंग में खुशबू सा झिलमिलाया हुआ, चिराग लेके कोई बाग में है आया हुआ। 3 जून 2024 की इस गर्म दोपहर में हमने उर्दू अदब और शायरी के उफ़्क़ पर जिस चांद का तुलू देखा है उसका नाम नज़ीर कैसर है। दोपहर का चांद देख सकने की और दोपहर का चांद दिखा सकने का शेरी कमाल जनाब नज़ीर कैसर का ही खासा है। उन्हें धूप में फूल खिलते दिखाई देते हैं, हर्फ से कौंपलें निकल आती हैं, बारिश का ख़त मौसूल होता है। दोपहर का चांद नंगे पांव चांदनी की धूल उड़ाता हुआ अनदेखे रास्तों पर गामजन दिखाई देता है। उनकी बसारत इतनी बारीक भी है कि पांव के नीचे आ जाने वाले ख्वाब भी दिखाई देते हैं। रात के चेहरे पर लिखी आंखें भी नजर आती हैं और उन आंखों में बसे चेहरे भी दिखाई देते हैं। और बसीरत ऐसी कि किसी नक्शे पा के सितारे से हिजरत का इशारा समझ लेते हैं। उतारे जा रहे हैं ख्वाब मुझ पर, उतारे जा रहे हैं ख्वाब मुझ पर, शबे आखिर बशारत हो रही है। मैं आईने से बाहर आ गया हूं, मुझे अपनी ज़ियारत हो रही है। अजीज़ान मजलिस, जनाब नज़ीर कैसर की शायरी में रंग, खुशबू, रोशनी, उम्मीद, मोहब्बत और आहंग तो है ही, मार्फत, मुकालमा, मुकाशफा और हैरत भी है। उनका हर शेर उंगली पकड़कर आपको ऐसे सफ़र पर ले जाता है जहां आप एक बच्चे की सी हैरत से दो चार हो जाते हैं। ठहरा हुआ है चांद तेरे इंतज़ार में, कुछ फूल खिल रहे हैं सराहने पड़े हुए। ये शहर सो रहा है परिंदों के शोर में, इस शहर में हैं ख्वाब पुराने पड़े हुए। नज़ीर कैसर का हर शेर इडियट के इस म्यार पर पूरा उतरता दिखाई देता है। 21वीं सदी की तीसरी दहाई में हम गंदम और खुमारे गंदम के मसाइल से दो चार हैं। टैंक, बूट, बंदूक ये सितारे हैं जो हकीकतें बनकर फ़लस्तीन और कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दीवारों दर में उतरे हुए हैं। ज़रा देखिए शायर ने इन असली मसाइल को किस अंदाज से देखा है। जिसने अपने हाथ काट कर बोए थे, जिसने अपने हाथ काट कर बोए थे, वो अपनी फसलों की कटाई भूल गया। जिसने अपने हाथ काट कर बोए थे, वो अपनी फसलों की कटाई भूल गया। ये वाकया अभी हुआ है और ये किताब जो है वो मुरतब आज से बहुत महीने पहले हुई है और शाया उसके बाद हुई है। किसी मकतूब सा लिपटा हुआ आसमां खेत में पड़ा हुआ था। अब ये जरा ख्याल देखिए और इसका अंदाज देखिए। किसी मकतूब सा लिपटा हुआ आसमां खेत में पड़ा हुआ था और टैंक गुजरे थे सब्जा गुल से, बाग में रास्ता बना हुआ था। बूट से शाखे गुल निकलती थी, बूट तालाब में पड़ा हुआ था। राइफल खेत में उगी हुई थी, फूल संगीन पर खिला हुआ था। और इस पूरे मंजरनामे को और पूरी कॉन्सेप्ट को यह कहते हैं कि खामशी अपनी अपनी होती है, खामशी अपनी अपनी होती है, शोर मिलकर मचाना पड़ता है। खातिन हजरात, नज़ीर कैसर साहब की शायरी खुद नज़ीर कैसर का आईना है, परतो है, पहचान है। वो खुद कहते हैं कि अगर किसी शायर की जिंदगी का कोई मैनिफेस्टो है तो फिर उसकी शायरी का भी कोई मैनिफेस्टो होगा। हम अपने ख्वाबों और लफ्ज़ों से मुजस्सम होते हैं, हमने अपना पैकर खुद तराशा होता है। नज़ीर कैसर ने अपना पैकर खुद तराशते हैं। किसी बरगद का साया हो गया हूं, किसी बरगद का साया हो गया हूं, मैं गौतम था अकेला हो गया हूं।
किसी बरगद का साया हो गया हूं, मैं गौतम था अकेला हो गया हूं, किसी शायर की रात उतरी है मुझ पर, किसी सूफी का हुजरा हो गया हूं, किसी सूफी का हुजरा हो गया हूं। नज़ीर कैसर साहब की शायरी कारी को जिंदगी गुजारने का रोड मैप और मैनिफेस्टो भी देते हैं। रंगों को रोशनी में मिला देना चाहिए, हर दिन को शाम जश्न बना देना चाहिए। उनके नज़दीक ज़िंदगी का हुस्न फितरत से मुकालमे में है। बच्चों की तरह हैरत में डूब जाना चाहिए। दोस्तों से बात करना, परिंदों और पेड़ों का हमराज बनना ज़िंदगी है। अपनी गज़ल में खुश रहने की रेजोल्यूशन पेश करते हुए रकम तराज हैं। ये गज़ल सबने पढ़ी पहले, उसका सिर्फ एक शेर पढ़ देता हूँ। एक दिन में जितनी भी ज़रूरत है आपकी, एक दिन में जो भी जितनी भी ज़रूरत है आपकी, एक दिन में उतना कलाम करें और खुश रहें, उतना काम करें और खुश रहें। थैंक यू। एक दिन में उतना काम करें और खुश रहें। हाँ जी बेशक। और आखिर में सिर्फ 2 शेर नात के, चूंकि गज़ल के फॉर्मेट में कहीं ना कहीं अचानक इनकी शायरी में नात के शेर आ जाते हैं, तो वो सिर्फ 2 पेश करके इजाज़त चाहूँगा। एक गुंबद आसमान तक सब्ज है, एक गुंबद आसमां तक सब्ज है, और उस गुंबद के साए सब्ज हैं, और परचमों पर चांद तारा है सफेद, चांद तारे के किनारे सब्ज हैं। और एक और गजल में कहते हैं कि बाग रोशन हुए खजूरों के, ये नात का बहुत खूबसूरत शेर है। बाग रोशन हुए खजूरों के, दश्त में चांद गार से निकला। थैंक यू वेरी मच। जनाब सदर की इजाज़त से मज़मून का उन्वान है हरा भरा कोई कालीन सा बिछाया हुआ। नज़ीर कैसर फितरत के जमाल का शायर है। वो कम अज़ कम 2 तिहाइयों से एक ऐसी दुनिया को मुतहर्रिक करने की सही कर रहा है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद तो है, मगर उजरत में बदलते हुए मंजरनामे और ज़िंदगी की तेज़ रवी के बायस हमारी निगाहों से ओझल होती जा रही है। जो मौजूद होकर भी गैर मौजूद है, और जिसकी सबाहत, दिलपजीरी, शगुफ्तगी और शरीनी जैसी नेमतें हमारे निस्यान का हिस्सा बनती चली जा रही हैं। ऐसे में नज़ीर कैसर से फितरत के जमाल से वाबस्तगी और उसकी बूकलमुनी से मामला करने का रास्ता निकाला तो अपने हक़ में बहुत अच्छा किया कि उसने गज़ल को सदियों के हुज़्न से आज़ाद किया और एक दिल फरेब शगुफ्तगी का रंग पैदा किया। नज़ीर कैसर की इनफरादियत उसके ओरिजिनल होने में है, और ये ओरिजिनलिटी उसने अपने अंदर के बच्चे को और उसकी तबी मासूमियत और हैरत को बरकरार रखकर पैदा की है। उसकी शायरी और जज्बे और एहसास की सतह पर मुनज़्ज़ा और एक ख़ास तरह की चमक लिए है। वो चमक जो वजूद में दिल को कदूरत और आँखों को अनचाहत देखने से महफूज रख कर पैदा होती है। ऐसी चमक जो धुंध के पार जाकर मादूम होती शबाहतों को उजागर करने पर कादिर है। यूँ लगता है जैसे फितरत और उसके बीच के महीन सा पर्दा उठा दिया गया हो, कुन से पहले की घड़ी हो और ज़मीन और आसमान के मबैन खला पैदा होने में कुछ वक्त बाकी हो। नूनवी राशिद ने से पहले तसद्दुक़ हुसैन खालिद आज़ाद नज़म का तर्जुमा कर चुके थे, मगर राशिद के बाद 20 ही बरसों में नज़म गज़ल को आंखें दिखाने लगी। मीरा जी, फैज़ अहमद फैज़ और मजीद अमजद तो सामने की मिसालें हैं। 60 की दहाई में लिसानी तश्कीलात के जिन ने आँखें खोलीं और गज़ल के शायरों को हड़प करना शुरू किया। इस आशूब में जिन शायरों ने गज़ल को बातनी तौर पर नया करने की सही की, उनमें नज़ीर कैसर का नाम बहुत नुमायाँ है, और मिजाज के एतबार से हम अपने हम असर शोरा से अलग भी। मुझे याद नहीं कि आँखें चेहरा हाथ कब शाया हुई, ग़ालिबन 1968 में। ये किताब मुनीर नियाज़ी के बाद उसकी नस्ल की शायरी की ड्रोकलाई रुमानियत से खासी मरूब थी। अपना अलग रास्ता बनाती थी। ये मुनीर नियाज़ी से अपना अलग रास्ता बनाती थी। ये ख़ुद को दरियाफ्त करने के अमल का बयानिया था और कायनात की हमाहमी में अपनी तन्हाई को बरकरार रखने की सही। इस किताब को पढ़ते हुए एहसास होता है
کہ آپ ایک ایسے آدمی کے ساتھ شہر اور کبھی جنگل کے سفر پر نکلے ہیں جو مناظر پر طائرانہ نظر ڈالنا کافی نہیں سمجھتا، بلکہ انہیں نگہ عمیق سے دیکھ کر اپنے اندر اتار کر پینٹ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، خواہ یہ منظر مرتب ہوں خواہ مجرد۔ اس کتاب میں وہ فطرت کے ہر رنگ کے قریب اور اس کی بدلتی ہوئی صورتوں کو منعکس کرتا ہوا آگے ہی آگے بڑھتا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے قدم رکنے کے لیے نہیں بنے، وہ ایک کیف بری حیرانی میں گلی کوچوں، گھروں، دریچوں، کابکوں اور دیواروں پر نظر ڈالتا، انہیں اپنے اندر اتارتا، اسی گرم رفتاری سے باہر کھلے میدانوں اور جنگل کی طرف جا نکلتا ہے۔ تو حیرانی نہیں ہوتی کہ فطرت کے اسرار سے بندے شاعر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نذیر کیسر سے ملنے سے پہلے اس کے بارے میں پھیلی کہانیوں سے ملاقات ہوئی جو اس کی شاعری کی طرح ہی دل پذیر تھیں۔ پھر محمد خالد اور ثروت حسین کے ساتھ اس سے یکے بعد دیگرے کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہ زیتون دی پتی لکھ چکے تھے اور عالمی سطح پر ان کی شناخت ایک انسان دوست شاعر کی حیثیت سے مستحکم ہو رہی تھی۔ ثروت حسین تو لاہور آنے کا جواز ہی حضرت علی حجویری اور نذیر کیسر کی لاہور میں موجودگی اور ان سے اپنی محبت کو قرار دیتے تھے، مگر اس میں 50% مبالغے کا دخل تھا۔ وہ یوں کہ میں نے انہیں کبھی حضرت علی حجویری کی خدمت میں حاضر ہوتے نہیں دیکھا۔ ہاں، نذیر کیسر اور منیر نیازی کی طرف وہ بے کھٹکے جاتے تھے اور کبھی رس اور کبھی شاعری سے بھرے ہوئے پلٹتے تھے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ ثروت کی شاعری کی سرجیت میں کہیں منیر نیازی موجود ہے۔ اس کا سبب ثروت کے مقام پیدائش کے قریب کے سنسان اسٹیشن، پٹڑیوں کے ساتھ بے واسطہ درختوں کے جھنڈ، کم استعمال ہوتے ہوئے پلیٹ فارم اور انتظار گاہوں کی ویرانی اور سرخ کھپریل کی چھتوں والی بوسیدہ دروق عمارتیں ہیں۔ ورنہ وہ منیر نیازی کے مقابلے میں نذیر کیسر کی آوارہ مزاجی اور فطرت کے ساتھ معنست سے کہیں زیادہ مسحور تھا، مگر منیر نیازی سے باطن میں پلنے والے خوف کے رشتے نے اسے نذیر کیسر کے ساتھ چلنے سے روک دیا۔ ادھر مجھے اساطیر سے خاص دلچسپی اور آج کے شاعر کی عدم فعالیت سے عجیب طرح کی کراہت محسوس کرنے کا مرض لاحق تھا۔ اس لیے میں اور میرے قریب کے کچھ اور شاعر اردو غزل کی ہیرو کی فعالیت کو برقرار رکھنے کی سعی میں ایک ایسی دنیا کے ہو کر رہ گئے جو نذیر کیسر کی دنیا سے الگ تھی۔ اس سے یہ نقصان ہوا کہ نذیر کیسر کو اپنے بعد کے لوگوں میں خاطر خواہ فالورز نہیں مل سکے، اور فائدہ یہ ہوا کہ وہ اپنے رنگ سخن اور اسلوب میں یگانہ رہا۔ اس لیے یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ابھی تک انچھوا اور نیا ہے، اور اس کی ہر آنے والی کتاب اس کی نوخیزیت کو اور بڑھاتی ہے۔ دوپہر کا چاند کوئی ایسا استعارہ نہیں جو نذیر کیسر کے قاری پر واضح نہ ہو۔ یہ وہی ہیں جو حسرت موہانی کو ننگے پاؤں کوٹھے پر بلانے آتی تھیں، مگر نذیر کیسر کی شاعری میں وہ اس مشقت پر کاربند نہیں کہ نذیر کیسر کے گھر آنگن میں محبوبہ کا کام پھول کھلانا، دیے کی لو کو بڑھانا، پیاس کو پانی میں مسرت سے کھلکھلانا، عشق کی آسودگی کو ہونٹوں اور پوروں کے لمس سے دعاشا کرنا اور کائنات کو ایک نیا روپ دینا ہے۔ وہ کائنات جو ایک خاص طرح کی سبز، زرخیز اور خیرہ کن کو روشنی میں بسی ہوئی ہے، اور جس کے تمام مظاہر سادہ اور انسانی شعور کے بچپن سے وابستہ ہیں، اس قدر کہ اس کے بیانیے کے لیے انہیں کلاسیکی لسانیات سے صرف نظر کر کے ایک خاص طرح کی رومانی لفظیات کو کام میں لانا پڑا ہے، جو بہت سادہ مگر معنویت کی تہداری کے لحاظ سے بہت زرخیز ہے۔ وہ میرا ہاتھ منہ دھلانے لگی، پیاس پانی میں مسکرانے لگی، سیڑھیوں میں بڑا اندھیرا تھا، وہ مجھے راستہ دکھانے لگی، پانی پڑا ہوا کہیں دانے پڑے ہوئے، مٹی کے برتنوں میں خزانے پڑے ہوئے، گلے مل کر وہ رخصت ہو رہی ہے، ہمیں پھر سے محبت ہو رہی ہے، پرندے دائروں میں اڑ رہے ہیں، درختوں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ مگر اس سے بھی زیادہ رغبت نذیر کیسر کو خدا اور آدمی کے تعلق کو سمجھنے سمجھانے سے۔ وہ بھکتی تحریک کا آدمی تو نہیں، مگر خدا کے بارے میں اس کا رویہ کچھ کبیر، سورداس، میرا بائی، شاہ حسین اور بلے شاہ جیسا ہے۔
اس کا خدا مظاہر میں حلول کیے بھی ہے اور مظاہر سے الگ بھی، ایک شخصی صورت لیے بھی، ایک دوست جس سے مکالمہ کیا جا سکتا ہے، جس کے ہونے کا جشن منایا جا سکتا ہے، اور جس کی صورت پر کبھی اپنی صورت کا گمان کرنا بھی ممکن ہے۔ خدا اتنا پرانا ہو گیا ہے، خدا سے دوستانہ ہو گیا ہے۔ آدمی جب زمین پہ آیا تھا، آدمی نے خدا بنایا تھا۔ صحیفہ ہے زمین رنگ و صبا کا، کوئی مذہب نہیں میرے خدا کا۔ دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے۔ مضمون نذیر قیصر کی خواہش پر ذرا طویل لکھا گیا تھا، اب میں اپنی خواہش پر اس کو مختصر کرتا ہوں۔ شاخوں میں چاند اور ستارے ہیں جھیل میں، جنگل کو آسمان سے ملا دینا چاہیے۔ رنگ و خوشبو ہے میرے کاسے میں، ماہ و انجم ہے ساز و رخت میرے۔ یوں ہی نہیں بہے گا یہ دریا رکا ہوا، اصل میں نے نئی نئی آنکھیں بنوائی۔ پانی میں لہر پھول بہانے سے آئے گی۔ یہ جو نغمے ہیں سازوں میں سوئے ہوئے، یہ پرندے ہیں، ان کو رہا کیجیے۔ نذیر قیصر لکھتا ہے کہ جب ہم کسی باغ میں داخل ہوتے ہیں تو باغ ہم میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نذیر قیصر کی شاعری پڑھتے ہوئے میرا احساس قدرے اس سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ باغ میرے اندر کہیں پہلے موجود تھا، مگر میری یادداشت سے محو ہو چکا تھا، اور اب نذیر قیصر کے ہر شعر کے ساتھ آہستہ آہستہ دوبارہ مرتب ہونے اور مہکنے لگا ہے۔ یعنی نذیر قیصر کی شاعری میں نسیان کو معدوم کرنے کی طاقت ہے، اور وہ ہمارے اندر کے باغوں کو از سر نو نمو پذیر اور سرسبز کرنے پر قادر ہے۔ نذیر قیصر غزل کے معلوم رجحانات میں سب سے الگ کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ اسے اپنا چہرہ دکھانے کے لیے اپنے پنجوں پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، نہ پڑھنے والوں کو ہاتھ ہلا کر متوجہ کرنے کی۔ وہ قطار میں سب سے نمایاں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ قطار کی الٹی سمت میں چل رہا ہے۔ وہ اپنے زمانے کا نقیب ہو نہ ہو، اس کے ہمراہ ضرور ہے، اور اسے ہر نوع کی بے ڈھنگی روش سے بچانے کی صحیح کر رہا ہے، اور ایک شاعر کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لباس رنگ میں خوشبو سے جھل ملایا ہوا، چراغ لے کے کوئی باغ میں ہے آیا ہوا، یہ راستہ کسی بادل کو چھونے والا ہے، ہرا بھرا کوئی قالین سا بچھایا۔ بہت شکریہ۔ ہم شرمندہ ہیں سر کہ آپ نے 2 صفحے چھوڑے ہیں، لیکن ہم بھی مجبور ہیں کہ وقت کم ہے۔ اللہ ایسا جوڑی دار سب کو دے جیسی عابدہ قیصر ہے۔ ان کو نذیر صاحب کی ساری شاعری یاد ہے، اور یہ کہیں سے بھی فوراً سے اچھا جی، ہم اس سے پہلے کہ اسٹیج کی طرف مہمانوں کی طرف بڑھیں، ہمارے پاس میرے پاس ایک نام ہے، وہ ہیں آفتاب جاوید، شاعر ہیں، یہ گیان پڑھیں گے نذیر قیصر صاحب پر انہوں نے لکھا ہے۔ آپ کی پرزور تالیوں میں نذیر قیصر کا گیان۔ یہ شہر سخن شہر طلسمات ہے، یہ شہر سخن شہر طلسمات ہے، یہاں غالب رگوں میں دوڑنے کی بجائے آنکھ سے ٹپکتا ہے، یہاں اقبال بھوکے دہقاں کو دیکھ کر ہر خوشہ گندم کو آگ میں جھونک دیتا ہے، اور فیض اندھوں کی بستی میں پکارتا ہے، ہم دیکھیں گے جو لوح ازل پر لکھا ہے۔ صاحبو، اسی شہر سخن کے گنبد خوف میں وہ شہزادہ قید ہے جو پتھروں کو پھول بنانے کا ہنر جانتا ہے۔ اے شہر طلسمات، اپنے دروازے کھولو، وگرنہ شہر سخن کا یہ شہزادہ تمہاری سبز پری کا دل کسی خواب کھڑکی سے آ کر چرا سکتا ہے۔ اے افراسیاب، اے شاہ طلسم، تیرا کوئی بھی جادو اس پر چلنا ممکن نہیں کہ شہر سخن کا یہ شہزادہ جسے نذیر قیصر کہتے ہیں، اس میں محمد
اس میں محبت سے واقف ہے. بہت شکریہ. ہماری تقریب اپنے عروج پر ہے. ہم اسٹیج کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے پہلے مہمان خصوصی سیاسی، سماجی، ثقافتی دانشور ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں منظور الحق ملک صاحب. بہت شکریہ. میں شعر پڑھنے کی گستاخی بھابھی کی وجہ سے نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کی دسترس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یاد بھی ہے اور ذہانت بھی ہے. ماشاء اللہ سے سر آپ کو یہ بھی مبارک کہ ہماری بھابھی آپ کی دست راست ہیں. لیکن میں یہاں پہ یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی جان سے تو اتنی ملاقات نہیں تھی. جاوید اقبال صاحب جو کارٹونسٹ ہیں ان کی وجہ سے میری ان سے ملاقات ہوئی. میں نے ایک بہت اچھا انسان پایا. تو خیال آیا کہ ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں کو ملتے ہیں, ان کے کئی چہرے ہوتے ہیں. یعنی وہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سامنے کچھ ہوتے ہیں اور تھوڑا سا ہٹ کے کچھ اور ہو جاتے ہیں اور پیچھے جا کے بالکل ہی اور ہو جاتے ہیں. تو میں نے نذیر کیسر صاحب کی طرف دیکھا, ان کی فیملی کی طرف دیکھا, کافی ٹائم سپینڈ کیا. اس میں ریسرچ بھی شامل تھی کہ انسانوں میں فرق کیسے ہوتا ہے. تو یہی لگا کہ جو گہرائی کے لوگ ہوتے ہیں وہ یقیناً سچے ہوتے ہیں اور انہی کے اندر محبت بھی ہوتی ہے اور انہی کے اندر برداشت بھی ہوتی ہے. شاید ہماری کئی چیزیں ایسی ہوں جو ان کو ناگوار بھی گزرتی ہوں, لیکن میں نے دیکھا کہ جب بھی کبھی موقع ملا تو انتہائی محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو بھی اگنور کر دیا یا پس پش ڈال دیا. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں سوسائٹی میں کام کرتے ہوئے کہ اس سوسائٹی میں شاید بہت بانجھ سوسائٹی ہے جس نے علم, ادب اور مروت کی بات ہی نہیں کی. ظلم و ستم کی بات تو ہوئی ہے, اور وہ تو واقعہ کوئی صحافی بھی بیان کر سکتا تھا اور کوئی اور بھی خبر آ جاتی. لیکن یہ کہ اپنے دور میں یہ کہنا کہ معاشرہ ہوتا کیا ہے, اس کے اندر انسان کا ایک چیزوں کے ساتھ, یعنی ہم تو انسان کے درجے کی بات کرتے ہیں, یہ تو پھولوں کی بات کرتے ہیں. ابھی شاعری میں بہت سارے دوستوں نے پڑھا, سنگینوں کی بات کرتے ہیں, باغوں میں ننگے پاؤں چلنے کی بات کرتے ہیں. یہ جو تقدس ہے یہ ہم سوسائٹی میں ڈیلیور نہیں کر سکے. یہ جو احترام کا رشتہ تھا, جو اساتذہ بھی بیٹھے ہیں انتہائی ادب کے ساتھ, سمجھ نہیں آتے سر, یہ سمجھنا چاہتے ہیں. ہمارے کچھ دوست بیٹھے ہیں جو ہر بات میں ہمیں کہتے ہیں یار مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے شاید ہم نے اس علم کو آگے پھیلایا نہیں. کتاب کی صورت میں سر جو آپ نے کتاب دی مجھے, تو میں نے ایک دوست کو کہا کہ یار دوپہر کا چاند ایک کتاب ہے, تو اس نے کہا یار یہ کیا مطلب ہے. اچھا سچی بات یہ بھی ہے کہ میرے بھی ذہن کے جو ہے نا جی وہ پرچے ہو گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اتنی چلچلاتی دھوپ میں آپ کو چاندنی کا تصور دے رہے ہیں وہ, تو یہ کوئی کم تصور نہیں ہے. آپ کو تو امید میں یہ بھی نہیں پتا کہ بجلی کب تک آئے گی. انہوں نے چاندنی دی جو پوری رات رہے گی یا پورا دن رہے گی, اور چاندنی کے ساتھ رومانس ہے, آپ کا فیلنگز ہیں. تو وہ جو فیلنگز ہے وہ شاید ہمیں اس دھوپ کی شدت اور اس زمانے کی تلخی کو بھلا کے آسان بنانے میں مددگار ہوگی. تو نذیر کیسر بھائی, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے موقع دیتے ہیں, اور بہن آپ کے لیے بھی کہ جو تھوڑا سا ٹائم میرے بھائی جان نے لیا ہے, میں ان کی جگہ پہ اپنا ٹائم چھوڑتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. ہماری اگلے مہمان خصوصی جو ہیں یہ استاد ہیں, شاعر ہیں, دنیائے ادب کی نسائی آوازوں میں سب سے توانا آواز ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں پروفیسر حمیدہ شاہین صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندیکھیوں کا سفر.
چند روز قبل نذیر قیصر صاحب کا شعری مجموعہ دوپہر کا چاند موصول ہوا۔ کتاب کھولنے سے پہلے کتاب کے نام نے متوجہ کر لیا، کیونکہ شاعر اپنی کتاب کا نام بنا غور کیے کیسے رکھ سکتا ہے۔ وہ جن کی پوروں تلے لفظ دھڑکتے ہیں، وہ جن کے مصروں میں معنی سانس لیتے ہیں، وہ لفظ کو بے جان چیز کی طرح نہیں برت سکتے۔ دوپہر کا چاند موجود ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیتا، اس کی حقیقت پر اس سے زیادہ تیز روشنی کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ وہ اوجھل ہوتا نہیں، لیکن اس کو اوجھل کر دیا جاتا ہے تاکہ اپنے بہترین وقت اور مقام پر دکھائی دے سکے۔ یہ نام اس کتاب کی پوری فضا پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قبل ازیں میں نے نذیر قیصر صاحب کی شاعری پر ایک اور مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا نذیر قیصر کی شاعری میں پیکر تراشی، کیونکہ نذیر قیصر ایک مصور شاعر ہیں۔ ان کے پورے کلام میں تصویریں بکھری ہوئی ہیں، مکمل، ادھوری، خوبصورت اور ضروری تصاویر نذیر قیصر کی شاعری میں جگہ جگہ آویزاں ہیں۔ یہ خصوصیت اس کتاب میں بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ موجود ہے۔ مثلاً صفحہ نمبر 23 پر موجود غزل پڑھیے، ایک آرٹ گیلری کی طرح پوری کی پوری غزل موجود ہے۔ کسی مکتوب سا لپیٹا ہوا، آسماں کھیت میں پڑا ہوا تھا، کونج دیوار پر بنی ہوئی تھی، رنگ تصویر کا اڑا ہوا تھا، بوٹ سے شاخ گل نکلتی تھی، بوٹ تالاب میں پڑا ہوا تھا۔ اسی طرح کی بہت سی مثالیں نذیر قیصر صاحب کے ہاں موجود ہیں، لیکن اس مجموعہ میں انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے۔ وہ دکھنے والی چیزوں کو دیکھتے اور دکھاتے ہوئے اب ایک ان دیکھی دنیا کی طرف آگے بڑھے ہیں۔ کہتے ہیں شاعروں کی پرانی محبوبہ شاعری سے نکال دی میں نے، اس لیے کہ شاعر پہ اگر چیزوں کو نئے معنی دینے کا وقت آ جائے تو یہ شاعر اور شاعری دونوں کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ نذیر قیصر اس کیفیت کو پہچانتے ہوئے کہتے ہیں، میرے اندر وہ دن چڑھا کہ میں روز و شب کے شمار سے نکلا۔ جب انسان دیکھی ہوئی، جانی ہوئی اور پرکھی ہوئی حقیقتوں سے باہر قدم رکھنا چاہتا ہے تو اسے روز و شب سے باہر آنا ہی پڑتا ہے۔ ماورائی اور مابعد الطبیعاتی کائنات شعور سے زیادہ احساس کے رستے سے اپنا آپ کھولتی ہے۔ شاعر میں احساس کا ارتقاء اسے ان دنیاؤں کی آگہی کی طرف لے جاتا ہے جہاں موجود کے معنی بھی بدلتے ہیں اور غیر موجود سے آشنائی کی تڑپ بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک امتحان بھی ہے کہ شاعر ان دیکھے کی خاطر دیکھے ہوئے کو یکسر ترک نہ کر دے۔ یہ ایک آزمائش ہے کہ غیر موجود کی تڑپ اسے موجود سے بیگانہ نہ کر دے۔ نذیر قیصر نے دوپہر کا چاند کہہ کر دراصل موجود اور غیر موجود کی درمیانی کڑی کو گرفت میں لیا ہے، یعنی وہ کائنات، وہ حقائق جو کسی وجہ سے پس پردہ ہیں، انسانی زندگی کا وہ ٹکڑا جو کسی آڑ میں آ گیا ہے، اسے چھونے اور پانے کی تمنا کی جائے۔ یہ تمنا نذیر قیصر کی شاعری میں اس طرح جلوہ گر ہوتی ہے کہ خواہش اندر سے خالی ہوتی ہے، در پہ تالا لگانا پڑتا ہے، زندگی راستہ نہیں دیتی، راستہ خود بنانا پڑتا ہے، جب درختوں پہ دھول جم جائے بارشوں کو بلانا پڑتا ہے، کوئی ایسا بھی خواب آتا ہے خواب کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ خواہش کا خالی پن چھپانے کے لیے خارج کا کوئی دروازہ مقفل کرنا، زندگی کے مادی علائم کی بھیڑ میں غیر مادہ کی طرف اپنا راستہ بنانا، ظواہر کی دھول کے دھونے کے لیے
बारिशों को दावत देना और ये बताना कि सब ख्वाब एक से नहीं होते, कुछ ख्वाब तो अपनी ताबीरों के साथ अपना कोई माना रखते हैं, इसलिए हम उन ख्वाबों की तकमील में जुट जाते हैं। लेकिन इंसानी वजूद की पेचीदगी कुछ ऐसे ख्वाबों को भी जन्म देती है जिनका फ़ी नफ्से ही मिसले ताबीर होना मुमकिन है। ऐसे ख्वाब हमारा पूरा वजूद मांगते हैं, इनके साथ जाकर ही ज़िंदगी का दूसरा सिरा हाथ आने की कोई सूरत बन सकती है। नज़ीर कैसर साहब की इस शायरी में मुझे वाज़े तौर पर दो दुनियाएं दिखाई दी हैं, दो कायनातें, दो वजूद, दो हिस्से, जिनमें से एक को हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। दूसरी वो दुनिया जो मुबहम है, जो असरार में लिपटी हुई है, जिसका दरवाज़ा किसी किसी पर खुलता है, और वो नज़ीर कैसर साहब की तरह इस तरह खुशतर से मुतारिफ होता है कि पाँव रखा जो नाम से बाहर, मुझ पे एक दूसरा जहान खुला, बंद होकर गली का दरवाज़ा दो दरियों के दरमियान खुला। याद रहे कि मैं तसव्वुफ़ की बात नहीं कर रही, ना ही नज़ीर कैसर साहब उन मानों में सूफ़ी हैं जो हमारी क्लासिक की शायरी में मुनक्किस होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हकीकत आला की जुस्तजू दुनिया के तमाम फ़लसफ़ों की बुनियाद रही है, और हमारी क्लासिक की शायरी का एक काबिल ज़िक्र हिस्सा इस जुस्तजू का बयान है। लेकिन नज़ीर कैसर साहब का मामला कुछ मुख्तलिफ है। ये एक असील शायर की आँख है जो दो हिस्सों को उनके अलग अलग मानी में देखती है। ये इस शायर की कुदरत बयान है कि वो इन अलग अलग मानी को उस तरह बयान कर सकता है जिस तरह वो उसे दिखाई दिए हैं। ये अजीब व गरीब शेर देखिए। आधे बिस्तर पे फूल खिलते हुए, आधे बिस्तर पे जागता हुआ मैं। ये शेर एक इंतहाई खूबसूरत कैफियत का इब्लाग करता है जो बज़ाहिर नज़ीर कैसर साहब की मंज़र निगारी और तमसाल निगारी का करिश्मा महसूस होती है। लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिए, ये फ़कत बिस्तर पर साथ सोए हुए वजूद की तस्वीर कशी नहीं है, ना ही ये फ़कत ख़ुद को दो हिस्सों में मुनक़सिम देखने की बात है। ये तो आधी दुनिया, आधी ज़िंदगी और आधी कायनात को नए मानी देने की बात है। मानी भी वो जो दिलकश हैं, मुअत्तर हैं, खूबसूरत हैं। यही नज़ीर कैसर के वजूद, ज़िंदगी और तख़य्युल का मकसूद है। इसी को नज़ीर कैसर साहब ने अपना कोड ऑफ लाइफ बनाया है और बार बार अपनी शायरी में बताया है। इस मजमूए तक आते आते फ़र्क ये पड़ा है कि पहले नज़ीर कैसर जानने और देखने की अहमियत महसूस करते थे, अब वो ना जानने और ना देखने की अहमियत को समझने पर भी कादिर हो गए हैं। कहते हैं, मैं रास्ता भूलता जाता हूँ कैसर, कहानी खूबसूरत हो रही है। वो जान गए हैं कि हमेशा रास्ता देख लेना, रास्ता पा लेना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी दानिस्ता रास्ता भूल जाना हमें उस हतमी खूबसूरती की तरफ ले जाता है जिसकी इंसानी बातिन को रोज़े अज़ल से तलाश है। जाने बूझे रास्तों से जान बूझ कर सरफ नज़र करने और ख़ूबसूरती को अपना मतमय नज़र बनाने के फ़वाइदे कसीरा में से नज़ीर कैसर को अपना हिस्सा मिलना शुरू हो चुका है। कहते हैं, मेरे पिंजर में पर आने लगे हैं, मैं पिंजरा था परिंदा हो गया हूँ। नज़ीर कैसर साहब, आपको ये खूबसूरत पर मुबारक हो। आज की तकरीब के दुल्हा नज़ीर कैसर साहब को बुलाना चाहते हैं कि वो आएँ। और सबसे पहले सैयद कासिम अली शाह फाउंडेशन का बेहद शुक्रिया, उनके तमाम अरकान का और डॉक्टर आयशा अज़ीम का कि उन्होंने मेरे दिबाचे में से इक़्तिबासात सुना कर मेरी शायरी की फ़िलॉसफ़ी आप तक पहुंचा दी। तो मैं बैठा हुआ ये सोच रहा था
کتنی شدید گرمی میں اور وقت بھی نہیں ہوتا لوگوں کے پاس اور یہ ورکنگ ڈے ہے، تو آپ سب لوگ یہاں کیوں آئے اور میں کیوں یہاں آیا؟ یہ محبت ہے ایک دوسرے سے یا کوئی ایک باہمی ہم نظریہ ہونے کا کوئی رشتہ ہے یا فیض صاحب کی طرح درد کا رشتہ ہے؟ تو میں سوچتا ہوں صرف شاعری کا رشتہ، اس میں درد کا رشتہ بھی آ جاتا ہے۔ تو شاعری کیوں ہم لکھتے ہیں، کرتے ہیں، اور شاعری کیوں سنتے ہیں ہم، اور کسی بھی شاعر کی کتاب چھپنے پر یہاں اکٹھے کیوں ہو جاتے ہیں کہیں بھی؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ جس معاشرے میں شاعری نہیں ہوتی، آرٹس نہیں ہوتا، تو وہ معاشرہ سنگ دل ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے، بنجر ہو جاتا ہے۔ تو ہم کچھ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ شاعری کرنی چاہیے، شاعری سننی چاہیے، شاعری پڑھنی چاہیے۔ تو کسی زمانے میں میں نے کہا تھا کہ جس ملک کی شامیں چھن جاتی ہیں اس کی تاریخ اس سے چھن جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا، حمیدہ شاہین آپا جانتی ہیں، غلام حسین ساجد جانتے ہیں کہ ہمارے ٹی ہاؤس، لاڈز، شیزان کتنے آباد تھے، کیسی شامیں تھیں وہ، جہاں بیٹھ کے ہم شعر و ادب، ثقافت، اپنے ملک کی تاریخ بیان کرتے تھے، سنتے تھے، اپنے خوابوں میں جیتے تھے۔ لیکن اب وہ شامیں نہیں رہیں۔ تو وہ شامیں چھن جانا جو ہے وہ تاریخ کا چھن جانا ہے، تہذیب کا، ثقافت کا چھن جانا ہے۔ تو میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں سید قاسم علی فاؤنڈیشن کو اور ایسے تمام اداروں کو جو ہماری شامیں ہمیں لوٹاتے ہیں، ہماری تاریخ ہمیں لوٹاتے ہیں، ہماری تہذیب ہمیں لوٹاتے ہیں۔ تو جہاں تک شاعری کا تعلق ہے میرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں دوستوں نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ ابھی چکوال یونیورسٹی والوں نے اس کتاب پر تقریب رونمائی کی، تو وہاں پر یہ ہوا کہ میں نے آج تک ایسی تقریب رونمائی نہیں دیکھی کہ جس میں 1200 تو صرف سٹوڈنٹس تھے، اور ان سٹوڈنٹس میں سے تقریباً 800-900 صرف گرلز تھیں، لڑکیاں تھیں۔ تو مجھے وہاں کے وائس چانسلر نے بتایا کہ ہمارے ہاں لڑکے کم ہیں، لڑکیاں زیادہ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ پھر چکوال تو پسماندہ علاقہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے بڑے شہروں سے بھی بڑا شہر ہے۔ تو خیر وہاں پر ادیب بھی تھے، شاعر بھی، کچھ اسلام آباد سے بھی دوست آئے تھے۔ بہت ہی ایک پر رونق، بہت خوبصورت تقریب رونمائی تھی۔ لیکن آج کے مضامین سن کر مجھے یہ لگا کہ اتنے خوبصورت مضامین اس کتاب پر اس سے پہلے نہیں لکھے گئے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں حمیدہ شاہین صاحبہ کا، شہزاد بھائی کا، اور اپنے بہت پیارے دوست غلام حسین ساجد کا، آصف عمران کا، اور صبا ہماری ڈاکٹر، ایک نوجوان سی بچی، اتنی بے ساختگی سے اس نے باتیں کی، وہ باتیں جو لفظوں میں تھیں اسے بچوں کی طرح بیان کیا۔ تو آج مجھے بہت اچھا لگا۔ منظور ملک صاحب نے بڑی ذاتی محبت والی باتیں کی۔ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ میں شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا، فاؤنڈیشن کا، کہ اس دھوپ میں، اس گرمی میں سب دوست یہاں آئے۔ تو شاعری کا میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی۔ غلام حسین ساجد میرے بہت ابتدائی دوستوں میں سے ہیں، 60 کی دہائی سے۔ تو
सरवत हुसैन, परवीन शाकर, जमाल एहसानी और इफ्तिखार आरिफ, ये नौजवान थे उस ज़माने में। तो आंखें चेहरा हाथ छपी तो परवीन शाकर ने मुझे एक ख़त लिखा कि आपकी किताब का एक नुस्खा हमारे पास है और हम सब एक दूसरे से छीन छीन कर उसे पढ़ते हैं। और ये भी लिखा कि जब किताब मेरे पास होती है तो मैं रात को पढ़ते पढ़ते सो जाती हूँ और सुबह फिर उठते ही सबसे पहले आंखें चेहरा हाथ पढ़ती हूँ। तो उसकी गवाही भी बहुत आई उस ज़माने में। सरवत हुसैन मुझे तलाश करते हुए कराची से लाहौर आए। बहुत लोगों से उन्होंने पूछा कि नज़ीर कैसर कहाँ है, तो सब ने कहा कि हमें नहीं पता। ग़ुलाम हुसैन साजिद और मोहम्मद खालिद के पास गए तो उन्होंने कहा कि हम आपको मिलाते हैं। तो ये लेकर उनको मेरे पास आए। तो इसी तरह की गर्म शदीद दोपहर थी। तो आते ही सरवत हुसैन ने मुझे कहा कि कैसर भाई, यहाँ पर कोई फ़ोटोग्राफ़र है? तो उस ज़माने में छोटे छोटे स्टूडियो बने होते थे। तो मैंने कहा यहाँ तो करीब नहीं है। कहते नहीं नहीं, मुझे अभी आपके साथ तस्वीर बनवानी है। तो मैंने बड़ा कहा कि रुकते हैं फिर बना। नहीं नहीं नहीं, वो ज़बरदस्ती। ग़ुलाम हुसैन साजिद जानते हैं कि वो किस किस्म के थे। तो मुझे ले गए तो तस्वीर बनवाई पहले, उसके बाद उन्होंने बातें की और फिर 2-3 रोज़ मेरे साथ रहे। तो उस ज़माने में एक बड़ा फ़िक्रा मशहूर हुआ उनका। किसी ने कहा कि तुम हर महीने लाहौर क्या लेने आ जाते हो? उसने कहा कि मैं लाहौर नज़ीर कैसर और दाता साहब से मिलने आता हूँ। तो ये मोहब्बतें और ये इज़्ज़तें मुझे शुरू में खुदा ने दी। तो एक और बात जो बड़ी मशहूर हुई उस ज़माने में कि परवीन शाकर जब भी लाहौर आती थी तो मुझे ज़रूर ढूंढ के मिलती थी। तो एक बार आई तो कहने लगी कि मैंने अगले हफ्ते फिर वापस आना है, तो मैं कराची से आपके लिए कुछ लाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। उसने ज़िद की कि नहीं, मैं कुछ लाना चाहती हूँ, सर बताइए मुझे। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा तुम खुद आ जाना। कहती मैं तो खुद आ जाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ लाना है और मैं कुछ लेके आऊंगी तो मुमकिन है आपको पसंद ना आए, तो इसलिए आप बता दीजिए। मैंने कहा कि तुम कराची से मेरे लिए समंदर ले आना। तो उसने कहा कि सर मैं समंदर तो ले आऊंगी, आप लाहौर में उसे रखेंगे कहाँ? तो मैंने कहा कि समंदर ले आना, मैं उसे अपनी शायरी में रखूँगा। तो मेरी शायरी में समंदर बहुत है। मैं सोता हूँ समंदर जागता है, समंदर मेरे अंदर जागता है। मैं सोता हूँ समंदर जागता है, समंदर मेरे अंदर जागता है। और एक शेर जो इफ्तिखार आरिफ भाई को बड़ा पसंद, वो अक्सर सुनते थे मुझसे। एक बूंद छलकानी है, एक छागल भरनी है। एक बूंद छलकानी है, एक छागल भरनी है। मैंने समंदर की खामोशी वापस करनी है। एक बूंद छलकानी है, एक छागल भरनी है। मैंने समंदर की खामोशी वापस करनी है। बहुत शुक्रिया। सलामत। बहुत शुक्रिया सर। हमारा दिल चाह रहा था कि नज़ीर कैसर साहब बोलते रहें और हम सुनते रहें, लेकिन वही बात कि हम वक्त की कमी का शिकार हैं। अब मैं दावत देती हूँ आपकी पुरज़ोर तालियों में साहिब सदर डॉक्टर अमजद तुफ़ैल साहब को। उस्ताद हैं, फ़िक्शन राइटर हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नज़ीर कैसर साहब, मोहतरम हमीदा शाहीन साहिबा, जनाब ग़ुलाम हुसैन साजिद साहब और दीगर दोस्त अहबाब, सबसे पहले तो मुझे इस बात का इकरार करना है कि नज़ीर कैसर साहब की शायरी की किताब की सदारत करना मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है। शायद ये मेरा मुकाम नहीं था,
لیکن جب نذیر کیسر صاحب کا حکم ہوا تو ان کے روب کی وجہ سے میں انکار نہیں کر سکا. میں نے ایک بار کہا تھا میں آ جاؤں گا, میں کچھ آپ کی شاعری کے بارے میں اظہار کر دوں گا, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو صدارت کرنی ہے. تو یہ جو سہو کاتب ہوا ہے یہ میری طرف سے نہیں ہوا. دوسرا, مجھے تقریب کے ان شرکا سے معذرت کرنی ہے جو مجھ سے پہلے آ چکے تھے. جو میرے بعد آئے ہیں ظاہر ہے ان سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے 2 بجے آنا تھا, لیکن کلاس ختم کرتے کرتے اور ایم اے کالج سے یہاں آتے آتے کو 25 منٹ اوپر ہو گئے, تو اس کے لیے میں معذرت تھا ہوں. باقی اب میں کوشش کروں گا کہ بہت سی باتیں جو نذیر کیسر صاحب کی شاعری کے بارے میں ہو چکی ہیں ان کو رپیٹ نہ کروں, اور چند باتیں جو میرے ذہن میں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی نہیں ہوئی ہیں ان کو میں آپ کے گوش گزار کر دوں, اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے گا میں اپنی اس بات کو وائنڈ اپ کر دوں گا. آپ لوگ یہ بات سن چکے ہیں کہ نذیر کیسر صاحب جو ہیں یہ 60 کی دہائی میں اردو ادب اردو شاعری کے منظر پر آئے, اور اب تقریباً ان کو شعر کہتے ہوئے 60 سال کم و بیش ہو چکے ہیں, یعنی نصف صدی سے زیادہ کا قصہ ہے یہ. اب اس دوران انہوں نے وہ سارے کام نہیں کیے جو ہمارے ہاں اس لیے کیے جاتے ہیں کہ شہرت ملے. کالم نگاری نہیں کی, اخبارات میں ستائشی مضامین نہیں لکھے, صرف شاعری کی. اب تک ان کی 12 کتابیں چھپی ہیں, تو آپ دیکھ لیجئے 11 شعری مجموعے ہیں اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں, اور ایک ان کے مضامین ہیں. ظاہر ہے ہم جس ادبی منظرنامے میں رہتے ہیں موجود ہوتے ہیں اس کے بارے میں تخلیق کار جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتا ہے. تو میں تو ان کے ان مضامین کو بھی ان کی شاعری سے ملا کے دیکھتا ہوں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں, مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ, اور ان کی شاعری کو پڑھتے ہوئے, یعنی وہ وقت جب میں نے 83-84 میں ادبی حلقوں میں آنا شروع کیا تھا, تب سے ان کی چیزیں میں پڑھتا ہوں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ نذیر کیسر صاحب کا بنیادی مزاج رومانوی ہے, لیکن ان کی تربیت جو ہے وہ کلاسیکل ہے, اور ان دونوں کے مزاج سے انہوں نے اپنا رنگ بنایا ہے جو دوسروں سے مختلف ہے. اور ایک بات انہوں نے اپنے اس دیباچے میں بھی کی ہے, اور ہر جینون لکھنے والا کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کا نقش ثانی نہیں بننا. تخلیق میں نقش ثانی کی کوئی گنجائش ہوتی ہے نہ اہمیت ہوتی ہے. تو جن لوگوں کے ساتھ وہ رہے اور ان سے وہ تھوڑے سے سینئر بھی تھے جیسے ناصر کاظمی, ان کے ساتھ رہنے کے باوجود انہوں نے ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کی تخلیق پر ان کے دستخط نظر آتے ہیں, اور یہ وہ کام ہے جو جینون لکھنے والا کرتا ہے. اپنی پہلی کتاب سے اس حالیہ مجموعے تک ہمیں ان کے ہاں تمثال نگاری ایک بہت طاقتور عنصر کے طور پر ملتی ہے. مجرد کو مجسم بنا دینے کا فن, اور یہ فن اردو غزل میں کم آیا ہے, اردو نظم میں زیادہ آیا ہے. اور اردو نظم میں یہ آیا ہے 20ویں صدی کے آغاز میں جو یورپین سمبولسٹ تھے ان کے زیر اثر. مثلا اختر حسین جعفری بہت بڑی مثال ہے ہمارے ہاں نظم میں تمثال نگاری کی, لیکن اس طرح کی تمثال نگاری جس طرح کی نذیر کیسر صاحب کی غزل میں موجود ہے, اس کا اظہار اردو غزل میں کم ہوا ہے. انہوں نے بہت درست نشاندہی کی ہے اپنے دیباچے میں کہ ہماری شاعری زیادہ تر ہجر کی شاعری ہے, رونے دھونے کی شاعری ہے, شکوے شکایت کی شاعری ہے, محبوبہ سے بچھڑ جانے کے غم میں آنسو بہانے کی شاعری ہے. حتیٰ کہ ہمارے جو عظیم شاعر, سب سے عظیم شاعر گنے جاتے ہیں میر تقی میر, کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آہ کے شاعر ہیں.
اور یہ تاثر اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ ہمارے عصر کے بہت بڑے نقاد شمس الرحمن فاروقی کو 4 جلدوں میں ایک کتاب لکھنا پڑی شعر شورانگیز کہ اس تاثر کو وہ ختم کرے کہ میر آہ کے شاعر نہیں ہیں. اب مجھے پتہ نہیں کہ وہ یہ تاثر ختم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، کیونکہ جو تاثر 2 صدیوں کے تہذیبی سفر میں بنا ہو اس کو ایک کتاب تو ختم نہیں کر سکتی، چاہے وہ 4 جلدوں میں ہی ہو. ہاں، ایک اور آہنگ رہا ہے جو کم ہے لیکن موجود رہا ہے، وہ ہے نشاتیہ آہنگ، اور اس کی نمائندگی اردو میں میر کے بالکل ہم اثر سودا کرتے ہیں. رندی اور سرمستی کی ایک پوری روایت ہے جو اردو غزل میں آپ کو دکھائی دے گی. اس میں داغ آتے ہیں، اس میں اقبال آتے ہیں، اس میں فیض آتے ہیں، جو اپنے ارد گرد کی المناکی کو اپنے اوپر طاری نہیں کرتے، اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا ایک آہنگ یہ بھی ہے. تو نذیر کیسر اس روایت کے مجھے شاعر لگتے ہیں، اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ محبت کے بارے میں ان کا بنیادی تجربہ ہجر کا نہیں، وصال کا ہے. اور یہ وصال وقتی نہیں ہے جو ہماری روایتی کلاسیکی شاعری میں شاعر عاشق اور محبوبہ کو کبھی کبھی میسر آتا تھا. یہ شاید وصال کی ایک مسلسل کیفیت ہے جس سے وہ گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، کسی نے پنجابی ایک مصرع کہا تھا کہ باہر وسدا اکو موسم تن دے اندر سارے. تو یہ جو انسانی وجود کے، جی مجھے خدشہ تھا کہ وہ میں غلط نام نہ لے لوں، مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ غلام حسین ساجد صاحب کا مصرع ہے. تو یہ جو انسان کے وجود کے اندر کا موسم ہے، یہ اصل موسم ہوتا ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اردو شاعروں کی ایک بڑی تعداد وہ جو گنے چنے مضامین ہیں ان کو نظم کرنے کے چکر میں اپنے وجود کے اصل موسم سے بھاگتے رہتے ہیں. تو تخلیق وہاں جنم نہیں لیتی جہاں آپ مصنوعی تصورات کو ورسیفائی کریں. ورسیفائی تو آپ کر لیں گے اگر آپ کو وزن میں لکھنے کی قدرت نے صلاحیت دی ہے اور تھوڑا بہت آپ نے سیکھ لیا ہے تو آپ کسی بھی چیز کو ورسیفائی کر لیں گے، لیکن وہ ورسیفیکیشن رہے گی، پوئٹری نہیں بنے گی. پوئٹری وہیں پیدا ہوتی ہے، تخلیق وہیں پیدا ہوتی ہے جہاں تخلیق کار اپنی سیلف سے دیانتداری کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے. اور یہ مکالمہ مجھے نذیر کیسر صاحب کی شاعری میں بہت بھرپور نظر آتا ہے. اس لیے آپ کو ان کے شعروں کے پس منظر میں دوسرے شاعروں کی گونج سنائی نہیں دے گی. ہو سکتا ہے ان کے ابتدائی مجموعے سے آپ کچھ نکال لیں تو وہ تو شروع میں تو سب متاثر ہوتے ہیں، لیکن جینون آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنا رنگ بناتا ہے اور پھر اس میں نئے جہان تخلیق کرتا ہے. اور یہ بات ہمیں نذیر کیسر صاحب کی شاعری میں بہت اچھے انداز میں دکھائی دیتی ہے. ان کا شہر وہ شہر نہیں ہے جس کے بارے میں منیر نیازی نے کہا تھا کہ اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے. وہ شہر وہ ہے کہ جس نے امان بھی دی ہوئی ہے، جس میں سختی بھی ہوگی لیکن جس میں شاعر رہ رہا ہے اور وہ اس شہر کو خوبصورت بنا رہا ہے. خواب ایک بڑا استعارہ ہے نذیر کیسر کی شاعری کا. اب خواب دونوں سطح پہ ہوتا ہے. ایک سطح پر یہ آپ کو حقیقت سے کاٹتا ہے اور دوسری سطح پر یہ نئی تخلیق کا، نئی چیز کی تخلیق کا موجب بنتا ہے. تو یہ ان دونوں لیول پر ہمیں نذیر کیسر صاحب کے ہاں یہ امکان خواب کے دکھائی دیتے. تو یہ باتیں میں نے جو ان پہ مضمون لکھا ہے اس میں کی ہیں، لیکن صرف اس لیے مضمون نہیں پڑھا، وہ تھوڑا سا زیادہ وقت لے جاتا. شاعری کی مثالیں نہیں دیں کہ یہاں بہت کوٹ ہوا. لیکن ایک بات پہ میں اس پہ ختم کرتا ہوں، مضمون ظاہر چھپ جائے گا تو آپ دوست پڑھ لیں گے، کہ دوپہر کا چاند جو ہے یہ اردو شاعری میں جو آج اردو شاعری ہو رہی ہے اس میں ایک ایسا اضافہ ہے جسے ہر شاعر اور تخلیق کار کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے اور اس سے سیکھنا چاہیے کہ آپ بہت سخت بات بھی کر سکتے ہیں
لیکن اس تخلیقی لہجے میں کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے. اور جس کو ہم بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ آپ کی بات نعرہ بازی میں تبدیل نہ ہو جائے. تو اب بوٹ سے پھول اگانا جو ہے اگر سلیقہ نہ ہو تو یہ نعرہ بن جاتا. تو یہ کام نذیر کیسر کرتے ہیں. وہ نعرہ نہیں بننے دیتے, وہ اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں اور اس سلیقے سے کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے خوبصورت تخلیقات غزلوں کی صورت میں موجود ہوتی ہیں. ان کی غزل آپ پڑھیں, اور میرا طریقہ یہ ہے کہ میں شاعری پڑھتے ہوئے جو اچھا شعر لگے اس پہ 1 نشان لگاتا ہوں ٹک کا, جو زیادہ اچھا لگے اس پہ 2 لگاتا ہوں. اگر کوئی پوری غزل لگے تو اس پہ 1 ٹک کا نشان لگاتا ہوں. پوری غزل بہت اچھی لگے تو اس پہ 2 ٹک کے نشان لگاتا ہوں. تو اگر آپ یہ میری کتاب دیکھیں گے جو انہوں نے مجھے عنایت کی تھی اور میں نے پڑھی ہے, تو اس میں بیشتر غزلوں پر میں نے 2 ٹک لگائے ہوئے ہیں. تو اب ظاہر ہے ان سب کو کوٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا مضمون کے اندر, وہ ظاہر ہے اس میں چیدہ چیدہ باتیں کوٹ کرتے ہیں. تو میں نذیر کیسر صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں اور قاسم شاہ فاؤنڈیشن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے عصر حاضر کی ایک بہت اہم کتاب کو آج یہاں ڈسکس کیا ہے. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ خواتین و حضرات, آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری آج کی جو تقریب پذیرائی تھی دوپہر کا چاند, اس میں آپ نے یہاں شرکت کی اور اس کتاب کو دوپہر کے چاند کو 4 چاند لگائے. ہماری آج کی دوپہر کے جو چاند تھے وہ نذیر کیسر صاحب تھے. ہم انہیں پھر ایک دفعہ فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. تقریب اپنے اختتام کو پہنچی, آپ تصاویر بنوائیے, چائے پیجیے. بہت شکریہ.